اگر عمران خان صاحب بیہیو کرتے، اور سب سے بڑی جو انہیں بیماری لاحق ہے تکبر کی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عقل کل ہیں اور باقی سارے بے وقوف ہیں، اور آتا جاتا مصروف کو ککھ نہیں ہے سوائے بد زبانی کے. تو اگر وہ لوگوں سے پیار کا برتاؤ اپنے ساتھیوں سے کرتے اور ریاستی معاملات کو سنجیدگی سے چلاتے تو حکومت کر رہے ہوتے. ہمیں عدم اعتماد لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارے تو نمبر ہی پورے نہیں تھے. پہلے اس نے ہمیں چور بنانے کی کوشش کی، سب ملے ہوئے تھے، سب ملے ہوئے تھے اور جناب چور بنانے کی کوشش کی. پھر ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کروانے کی کوشش کی، اور جب سب کچھ فارغ ہو گیا، کوئی حربہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا، تو اب کہہ رہا کہ غیر ملکی سازش ہے. تو کل نواز شریف صاحب نے ٹھیک کہا کہ تم نے ایٹمی دھماکہ کیا جو تمہارے خلاف غیر ملکی سازش ہوگی. تم سی پیک لائے ہو، معاشی دھماکہ کیا جو کوئی تمہارے خلاف ہوگا. تم نے کیا کیا ہے؟ کیا یہ ہے کہ آپ نے کشمیر جو ہے وہ مودی کی جھولی میں ڈال دیا. کیوں نہیں کی؟ کیا یہ ہے کہ آپ کو جب ٹرمپ ملا تو آپ نے کہا میں دوسرا لگتا ہے ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. یہ میرے الفاظ تو نہیں ہے. کیا یہ ہے کہ آپ نے ایک یہودی صاحب کا رشتہ دار کی الیکشن کیمپین کی لندن جا کے، اور جو پاکستانی تھے صادق خان صاحب لندن کے جو میئر ہیں ان کو اپوز کیا اوپن. کہتے دوسروں کو ہیں آپ کو شرم بھی کوئی نہیں آتی. تو یہ ہے ان کا کچا چٹھا. سو یہ بھنگڑے ڈالیں، یہ لڈیاں ڈالیں، یہ ڈانس کریں، یہ جو مرضی کریں، ان کے مقدر میں یہی کچھ ہے. ہم نے کام کرنا ہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بولے گا تو اس کو جواب نہیں ملے گا. جواب اس کو ملے گا. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس مراسلے کا یہ ذکر کرتے ہیں وہ مراسلہ لے جائیں نا کسی عدالت کے اندر اور کہیں کہ جی یہ غدار ہیں سارے، ان پہ مقدمہ درج کرو. آپ کاغذ لہراتے رہیں اور آپ سمجھیں کہ آپ کا چورن بکے گا، تو اس طرح نہیں بکتا چورن. یہ سازش عمران خان صاحب کے نکالنے کی عمران خان صاحب نے خود کی ہے. یہ بنی گالا میں تیار ہوئی ہے، اور یہ سازش جو ہے اس کو جادو ٹونے کا تڑکا لگا ہوا ہے. ایک توشہ خانہ، توشہ خانہ جو ہے وہ آپ گھر سے لے کے آتے ہیں. توشہ خانے میں اگر آپ سستی چیز لیتے ہیں، کسی سربراہ مملکت نے دی ہے، آپ نے خرید لی ہے، مروجہ قوانین کے مطابق قیمت جو بھی دی ہے آپ نے، اپنے گھر میں رکھو نا، کہ نیلامی کے لیے مارکیٹ میں لے جاؤ گے تاکہ ان کو واپس جنہوں نے تحفے دیے ہیں، جب ان کو پتہ چلے گا ہمارے تحفے مارکیٹ میں بک رہے ہیں تو ملک کے پلے کچھ رہے گا باقی. ان کی بیچی ہوئی گھڑیاں انہی کے پاس چلی گئیں جنہوں نے ان کو تحفے میں دی تھی. پاکستان کی انہوں نے ناک کٹوا دی. شرم بھی نہیں آتی اس آدمی کو، پھر کہتا جی میں نے تو سڑک بنائی ہے. اور یہ جو بنی گالا اور وزیر اعظم ہاؤس کا پھیرا تھا جو یہ 98 کروڑ میں پڑا ہے، جواب دے نا اس کا. بنی گالا سے اگر آپ اپنے انٹرو لاج میں جاتے پرائم منسٹر کے تو 15 منٹ بھی نہیں لگتے پی ایم ہاؤس جانے میں. ویسے آپ کہتے تھے کہ میں یونیورسٹی بنا دوں گا، گورنر ہاؤسوں کی دیواریں گرا دوں گا. میں تو پرائم منسٹر ہاؤس میں رہوں گا ہی نہیں جی، میں تو 2 ملازم رکھوں گا. سارے ویسے ہی تھے. 1 ارب روپیہ تم نے گھر سے بنی گالا سے وزیر اعظم ہاؤس جانے پہ خرچ کر دیا ہے. اس سے بڑی اور نوابی کیا ہوگی مجھے بتائیے. ابھی پی ایم ہاؤس اور پی ایم سیکریٹریٹ کا خرچہ سامنے نہیں آیا، وہ الگ ہے. یہ ایک شیطانی اتحاد تھا، شیطان اور شتونگڑے اکٹھے تھے، اور یہ پلان لے کے آئے تھے کہ پاکستان پہ 12 سال رول کریں گے. 4تھا سال آپ کو نصیب نہیں ہوا، آپ کی اپنی حرکتوں سے. سازش عمران خان آپ نے خود کی ہے، آپ کے رویے نے کی ہے. جو لوگ جنہوں نے ریبیل کیا ہے، جن ایم این ایز نے، وہ کہتے ہیں یہ آدمی کو آدمی ہی سمجھتے تھے، سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے، ہاتھ میں لانا پسند نہیں کرتے تھے، بات کسی سے کرتے نہیں تھے. الائز سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کچھ نہ پوچھیں جو ہمارے ساتھ ہوئی ہے. لوگ تو آپ سے تنگ تھے. تو جب رسے کھلے اور جب لوگ نیوٹرل ہو گئے تو پھر نیوٹریلٹی آ گئی، تو اس کے بعد آپ کے پلے رائی کچھ نہیں باقی. کیونکہ یہ شخص ہے جو امپائر کے ساتھ مل کے کھیلتا ہے. امپائر کی انگلی اٹھانے کی بات 2014 میں ہم نے نہیں، عمران خان نے کی تھی، جب ایک منتخب حکومت کو گرانے کے لیے دھرنا دیا تھا. اب پھر کہہ رہا ہے میں لانگ مارچ لے کے جاؤں گا. تو ضرور جاؤ بھائی لانگ مارچ لے کے. پھر دیکھے گی حکومت اس نے کیا کرنا ہے. آزادی چاہیے، آزادی چاہیے. بھائی نواز شریف صاحب کو بھائی جب ایٹمی دھماکے کیے سپر پاورز کی مرضی کے خلاف تو ان کی گورنمنٹ ٹاپل کروائی گئی تھی. اس کا ایک جواز سمجھ آتا ہے کہ انہوں نے نیوکلیئر ایکسپلوژن ان کی موجودگی میں ہوئے تھے، ان کی حکمرانی میں.
جب دوسری بار میاں صاحب کو نکالا گیا تو سی پیک کی شکل میں ایک معاشی دھماکہ کیا تھا. آپ نے کون سا دھماکہ کیا ہے؟ آپ نے تو پاکستان کی معیشت کا سوا ستیاناش کر کے رکھ دیا ہے. پہلی کیبنٹ میٹنگ میں جو ہمیں بتائی گئی ہیں، جو فگرز آئی ہیں، ہوش ربا ہیں. کہاں پہنچا دیا انہوں نے پاکستان کو. اور میں حیران ہوں، بجائے شرم آئے آدمی کو کہ میں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، لوگوں کو بھوکا مار دیا ہے. قرضہ جتنا 70 سال میں لیا گیا آپ نے 3.25 سال میں اس سے زیادہ لے لیا ہے. مجھے بتائیں کہ لگا نظر آتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ جی عدالتیں جو ہیں وہ رات کو کیوں کھلی ہیں. کوئی سے پوچھے کہ یہ آئین جو ہے آپ اس کے اوپر سے روڈ رولر گزار دیں یا آئین کی کتاب کو پھاڑ کے پھینک دیں، آپ دادا گیری کریں اسمبلیوں کے اندر، آپ جو لکھے ہوئے قوانین ان کی بلیٹنٹ وائلیشن کریں، تو کیا عدالتیں بند رہیں گی؟ بلکہ اگر عدالتیں بند رہتی ہیں تو اس کا مطلب تھا اس ملک میں کوئی عدالتی نظام نہیں. تو اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو پروٹیکٹ نہیں کرنا تو کون کرے گا؟ انہوں نے اپنی آئینی ذمہ داری ادا کی. تماشا لگا ہوا تھا قومی اسمبلی میں، سب سے بڑے ایوان میں جو مدر آف دی انسٹیٹیوشن ہے، انہوں نے تماشا لگایا ہوا تھا. انہوں نے پکڑا ہوا تھا قومی اسمبلی کا دروازہ، میں نے نہیں جانا، میں نے وزیر اعظم ہاؤس سے نہیں نکلنا. یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ کی جو مصنوعی اکثریت تھی آپ نے لوز کر دی. جب لوز کری تو آپ کو باہر جانا ہے. پہلے بھی وزیر اعظم جاتے رہے ہیں، کسی نے وزیر اعظم کا دروازہ کبھی پکڑا وزیر اعظم ہاؤس کا کہ میں نے نہیں جانا؟ نواز شریف صاحب بھی گئے ہیں، گیلانی صاحب بھی گئے تھے، 5 منٹ لگاتے ہیں لوگ جاتے ہوئے. یہ چونکہ ان کی کوئی وقار ہی نہیں ہے، ان کی کوئی سیلف رسپیکٹ ہی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے یہ تماشا کھڑا کیا. اور اگر عدالتیں نہ کھلتی تو پاکستان میں بحران نہ آ جاتا آئینی. اگر عدالت نہ آتی بیچ میں تو کون آتا بیچ میں؟ ذرا سوچیں. یہ چاہتا تھا کہ پاکستان میں ڈیموکریٹک سسٹم ڈیریل ہو، نہ کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا. یہ پاکستان کے مفادات ہیں، ان کے سامنے ملکی مفادات کو یہ ان سے کھلواڑ کرتے ہیں. یعنی ریاست کو نقصان ہوتا ہے ہو جائے، ڈیموکریسی جاتی ہے ڈیریل ہو جائے، آئین ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے. عمران خان نہیں جا سکتا کہیں. کیوں؟ تم کون ہو؟ کیا کیا تم نے پاکستان کے لیے؟ ایک شوکت خانہ بنایا تم نے، مانتے ہیں تو بہت اچھے کرکٹر رہے ہو، مانتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ کو حق دے دیا جائے، حق حکمرانی، کہ آپ ججوں پر بھی تنقید کریں، آپ ریفرنس بھی بھجوائیں ججز کو، جہاں مرضی کا فیصلہ نہ آئے وہاں پہ گالیوں کی بوچھاڑ کر دیں. چیف الیکشن کمشنر کا پہلے آپ نام دیں، انڈرسٹینڈنگ سے اپوزیشن اور گورنمنٹ کی وہ لگیں. اگر وہ آپ کے احکامات نہ مانے غیر قانونی تو آپ چیف الیکشن کمشنر پہ دعویٰ بول دیں. اور اگر آپ کو نظر آئے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے تو آپ نیوٹرل کے مختلف معنی دینا شروع کر دیں آپ، اور آپ جلسوں میں نعرے لگوائیں اور گالیاں دیں لوگوں کو. تو یہ برداشت نہیں کیا جائے گا، اسے قبول بھی نہیں کیا جائے گا، اور اس کا سیاست کے میدان میں جمہوری رویے کے ساتھ